أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، مہلت دی اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے پیارے اسماء الحسنہ پہ غور و فکر کریں۔ اللہ کا دیدار انسان کو 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری مرتبہ تب ہوگا جب وہ خود مرے گا۔ جب انسان کی میں مر جاتی ہے، جب اس کی ایگو مر جاتی ہے اور جب اس پہ اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو یقین جانیے ہر چیز میں وہ کہتا ہے سمینا و اطعنا۔ اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرا خالق اتنا بڑا تھا، میرا خالق اتنا بڑا ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ القدوس ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو میرا بنانے والا ہے اور میں کہاں زندگی گزار رہا تھا، کیسے گزار رہا تھا۔ اور جب یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ پھر انسان مکمل طور پہ سبمٹ کر دیتا ہے۔ اس کی آرزوئیں رہتی ہی نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ اس کا رب کرتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر دیتا ہے اور کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میرے اللہ تو نے میرے ساتھ جو کیا میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اللہ کے بہت پیارے نام القدوس پہ غور و فکر کیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اس سے گو تھرو ہوئے ہوں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آج ایک اور پیارا سا اسماء الحسنہ ہمارے سامنے ہے، السلام، سلامتی دینے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اس نشست کو ہمارے لیے سلامتی والا، امن و امان والا بنا دے اور ہمارے سے ہر قسم کی آفت دور کر دے، آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام، جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم۔ السلام کون ہے؟ آئیے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ سراسر سلامتی دینے والا، عیبوں سے پاک، امن عطا کرنے والا۔ اس اسم مبارک کے تحت 2 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں السلام ای من جمیع العیوب والنقائص لکمالہ
فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ۔ السلام وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہو۔ وَهُوَ السَّلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ سَالِمٌ مِّن كُلِّ تَمْثِيلٍ وَمِن نُقصان۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہر مثل اور عیب سے منزہ ہیں۔ هُوَ الَّذِي تُرْجَى مِنْهُ السَّلَامَةُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیظ و غضب اور ہر قسم سے نقصان سے بچاتے ہیں۔ وہ ذات ہے سلامتی والی اور وہ ذات ہی ہے جو انسان کو سلامتی دے سکتی ہے۔ حضرت سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو وحشت زدہ کرنے والے 3 مواقع ہیں۔ ایک وہ موقع جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے محل اور مستقر سے جہاں وہ 9 ماہ گزار چکا ہوتا ہے نکلا ہوا پاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا نیو بورن بیبی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈر جاتا ہے۔ اگر اسے کپڑے میں لپیٹ کے نہ رکھا جائے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ وہ جگہ جو اس کا گھر تھی، وہ جگہ جو اس کا مکان تھی، اس سے نکال کے اسے اس دنیا میں لے آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس دنیا میں پھر سلامتی کون اس کو دیتا ہے؟ اللہ ہی، کیونکہ وہی السلام ہے۔ دوسرا، جس دن انسان مرتا ہے، اس دن وہ ایسی قوم کو دیکھتا ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، یعنی فرشتوں کو۔ صرف 1 سیکنڈ کے لیے انسان اگر اپنی آنکھیں بند کرے اور سوچے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اور ایک وہ دنیا کا پردہ ہٹ جائے گا جو میں ابھی نہیں دیکھ سکتی، تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو سلام کون سی ذات ہے جو اس دن مرنے کے بعد جب ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں گے، جب تمام غیب کی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، وہ انسان کو سلامتی دے گی۔ اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑے محشر میں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مواقع پر اپنے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور ان کا اکرام فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 مواقع کے شر سے سلامتی عطا فرمائی اور انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اس دن سلامتی کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نیک بندوں کی روح قبض کرتے وقت ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جو عمل کرتے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی دھارس ہے، اور اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ السلام نیک لوگوں کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کی دلجوئی فرماتا ہے، اور ان کے لیے ہر خوفناک حال میں تسلی کا سامان اس سلامتی دینے والے نے کر رکھا ہے۔ یہ اسم مبارک السلام قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا،
बड़ाई का मालिक है। इंसान बहुत ही कमज़ोर है। जितनी मर्ज़ी अपनी ताकत लगा ले, जितने मर्ज़ी असबाब इख्तियार कर ले, सलामती के असबाब सिर्फ़ अस्सलाम की तरफ से ही हैं। अमन व सलामती सिर्फ़ उसी अस्सलाम की तरफ से है, वरना हम क्या और हमारी हिफाजत का सामान क्या। फिर जब वो अपनी सलामती को उठा लेता है तो हमारे सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं। ज़रा सोचिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ज़मीन और आसमान में हमारी सलामती के ना जाने कितने दुश्मन छुपे होते हैं, मगर हम सलामती के साथ गुजर जाते हैं। गली कूचों और आम शहराहों पर जगह जगह इंसान की मौत के असबाब होते हैं, मगर हम सब से बचकर निकल जाते हैं। हत्ता कि हमारे खाने के मेज़ पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो हमारे गले में अटक जाएं तो हम मौत का मज़ा चख लें। अगर पानी का घूंट भी हमारे गले में अटक जाए तो हम अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त अस्सलाम की सलामती इंसान से उठ चुकी होती है। हम तामीर शुदा या ज़ेर तामीर इमारतों के नीचे से गुजरते हैं तो ऊपर से एक ईंट गिरकर हमारा काम तमाम कर सकती है। जो लोग देहात में रहते हैं उनके घरों और खेतों में भी मौत के फरिश्ते ताक लगाए बैठे रहते हैं, मगर इस अस्सलाम के हुक्म के मुंतज़िर होते हैं। दरिंदे तो दरिंदे, खुद हम ही जैसे कितने ही इंसान हमारे खून के प्यासे होते हैं, मगर इस अस्सलाम की सलामती हमें इनसे बचाकर साफ निकाल लेती है। एक मुसलमान को बस ये याद रखना चाहिए कि सलामती देने वाला, हिफाजत करने वाला सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। सिर्फ़ वही अस्सलाम है जो इंसान को हिफाजत दे सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है। तारीख़ ने बहुत दफ़ा प्रूव किया है कि इंसान जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, जितना मर्ज़ी पैसा लगा ले, कभी भी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को चैलेंज नहीं कर सकता। और जब जब उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को चैलेंज किया है, इंसान को मुँह की खानी पड़ी है। टाइटैनिक, जिसके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, उसके ओनर ने कहा था कि दिस शिप कैन नॉट सिंक, नॉट इवन गॉड कैन मेक इट सिंक, नाउज़ुबिल्लाह। और उसका अंजाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं कि एक ही फ़्लाइट में एक ही दफ़ा जब वो चली, उसके बाद वो निस्तो नाबूद हो गई। उसके बाद कई सालों बाद जब टाइटैनिक को देखने के लिए बहुत अमीर और कबीर लोगों ने एक और शिप बनाई कि हम जाएंगे और हम जाके टाइटैनिक को देखेंगे और देखेंगे कि उसका हाल क्या हुआ है। मिलियन बिलियन पैसे लगा दिए, लेकिन सलाम की सलामती को ना पुकारा, उससे मदद ना मांगी, तो उनका इंजाम क्या हुआ। और हम सब इससे वाकिफ़ हैं और हम सब जानते हैं कि जब अस्सलाम की सलामती उठ गई तो वो निस्तो नाबूद हो गए। कोई रुपया, कोई पैसा, किसी भी तरह के मीन्स इंसान के कोई काम नहीं आए। जब अस्सलाम को उसने ना पुकारा, अपने आप को बड़ा जाना, तो सिर्फ तबाही और बर्बादी ही इंसान के हिस्से में आई। आजकल भी हम सब देख रहे हैं कि सैलाब कैसे आ रहा है। सैलाब के रेले कैसे कैसे पूरे पूरे ख़ानदानों को मिटा रहे हैं। एक ही बारिश होती है जो किसी के लिए रहमत होती है, लेकिन अस्सलाम की सलामती जब लोगों से उठ जाती है तो वही बारिश रहमत से ज़हमत में तब्दील हो जाती है। हिकायतों में जमशेद बादशाह ईरान के बारे में लिखा है कि एक मर्तबा बड़ा ही हसीन घोड़ा कहीं से आकर इसके किले के दरवाजे पे खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, अल्लाह ताला ने इसे मेरी सवारी के लिए भेजा है। लगाम लगाओ और जीन कस दो ताकि मैं इस पर सवारी का लुत्फ उठाऊं। हर चंद लोगों ने कोशिश की, मगर कोई भी उसे लगाम ना लगा सका। तो बादशाह ने कहा, यकीनन ये सिर्फ मेरे ही लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, ये मुझी से लगाम लगवाएगा। चुनाचे बादशाह ने उस पर जीन कसी, लगाम लगाया। वो खामोश खड़ा रहा। जब इसके दम में जीन की डोरी लगाने लगा तो इसने ऐसी लात मारी कि वहीं ठंडा हो गया। वो जो हमारी सवारी के जानवर हैं, उनको हमारे लिए सलामती वाला कौन बनाता है? वो है अस्सलाम। एक बहुत ऐसा दिल डरा देने वाला वाक़या जो
ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی سیلاب آیا جس میں DHA-5 میں ایک باپ اور بیٹی جو گاڑی میں جا رہے تھے ایسے اس سیلاب میں بہے کہ کئی روز تک ان کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ السلام سے سلامتی مانگا کریں، سواری پہ بیٹھتے ہوئے بھی دعائیں پڑھا کریں، کیونکہ اگر وہ السلام ہمیں سلامتی نہ دے تو وہ سواری ہی ہمارے لیے موت کا سامان لے آتی ہے۔ جب تک السلام کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور عافیت ملتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھا لی جائے تو حفاظت اور عافیت کے اسباب و وسائل ہی میں مصیبت اور ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ السلام کتنا پیارا نام ہے۔ ہمارا بینگ مسلمز مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی سلامتی صرف اس السلام سے ہی حاصل ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے، فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کا دشمن تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کا وقت آیا تو وہ ان کے پالنے والا بن گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن ہیں تو انہیں مار ڈالنا چاہا، مگر وہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا، اس لیے کہ السلام ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک کافر تلوار لے کر ان کے دروازے پر صبح صبح کھڑا ہو گیا کہ نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو قتل کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو انہیں سالم رکھنا تھا۔ اس رات آپ کو اسہال لگ گئے اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ ان کا محافظ خارجہ نماز کے لیے نکلا تو کافر نے یہ خیال کر کے کہ یہی عمر بن العاص ہیں، انہیں قتل کر دیا۔ کافر کو گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ اس نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ خارجہ کو قتل کیا تو کہنے لگا، میں نے تو عمر کو قتل کرنا چاہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے خارجہ کو مارنا چاہا۔ دشمن بھی انسان کو اگر مارنا چاہے نا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تو وہ بھی آپ کا بال بینکا ہرگز 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 نہیں کر سکتا۔ امیر مہدی کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ ہرچند کے امیر نے خزانے کا منہ فی سبیل اللہ کھول دیا اور غلے کے انبار وقف عام کر دیے، لیکن قحط کی مصیبت کم نہ ہوئی۔ اس سبب سے امیر کو عوام کی یہ حالت دیکھ کر اپنی زندگی بھی تلخ معلوم ہوئی۔ نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، نہ چین سے سوتا۔ ایک روز بستر پر حیرت اور حسرت زدہ لیٹا ہوا تھا، خادم پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ کوئی کہانی کہہ کے دل بہلاؤ تاکہ کچھ غم کم ہو۔ خادم نے کہا، غلام کی کہانی بادشاہ کی سماعت کے کب لائق ہے؟ فرمایا، مذائقہ نہیں، جیسے تجھے یاد ہو بیان کر دے۔ خادم نے کہا، ہند کی سرزمین کے کسی بیاباں میں ایک شیر رہا کرتا تھا اور سب درندے جنگل کے اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن لومڑی نے شیر سے کہا، تو ہمارا بادشاہ ہے اور ہم تیری رعیت۔ بادشاہ پر رعیت کی رعایت باہر صورت واجب اور لازم ہے۔ اب مجھے ایک ضروری سفر درپیش ہے، بغیر جانے کے نہیں بن پڑتی۔ مشکل یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرے سپرد کر دوں تاکہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی دشمن کا چنگل اس تک نہ پہنچ پائے۔ شیر نے یہ بات قبول کی۔ لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہوئی۔ شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تاکہ کوئی درندہ اس سے گزند نہ پہنچا سکے۔ ایک عقاب اپنا لقمہ تلاش کرتا ہوا اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ لومڑی کے بچے پر پڑی اور شیر کی پیٹھ پر سے جھپٹا مار کر اس نے بچے کو لے اڑا۔ جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دے کر شیر سے بولی، کیا تم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بچے کی حفاظت ضرور کروں گا؟ شیر نے کہا، ہاں، میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کا اس کا قصد نہ کر پائے، لیکن جو بلائے ناگہانی آسمان کی طرف سے نازل ہو تو میرا کوئی ذمہ نہ تھا۔ امیر نے جب یہ کہانی سنی تو اٹھ بیٹھا اور رو رو کر جناب کبریائی میں دعا مانگنے لگا کہ الہی، جو کچھ فتنہ و فساد زمین سے اٹھے تو میں اسے دور کروں، مگر آسمانی فیصلے میں بندہ ناچیز سے کیا ہو سکتا ہے۔
ہمیں بھی ہر وقت اپنے آپ کو السلام کی خدمت میں پیش کر کے اس کے حوالے کر کے پھر بالکل ہمیں ایزی ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیں سلامتی دینے والا وہی ہے۔ کئی دفعہ آپ کے سامنے چلتا ہوا بچہ اتنا سخت گر جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا۔ اس کا خون نکل آئے گا، اس کا فریکچر ہو جائے گا اور آپ کہیں گے میں تو سامنے ہی بیٹھے تھی۔ بس اللہ کے کام ہے اور اللہ کے حوالے۔ ہمیں کسی بھی معاملے میں وہمی نہیں ہونا۔ ہمیں اپنی ہر چیز، اپنا ہر کام السلام، سلامتی دینے والے اللہ کے حوالے کرنا ہی ہوگا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اس پہ توکل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیاوی مصائب اور مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس جہان فانی میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا، اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر سلامتی والا گھر تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، نہ رنج اور غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔ دارالسلام حقیقی سلامتی کا گھر، وہ گھر جہاں نہ کوئی غم ہوگا، جہاں نہ کوئی موت آئے گی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، جہاں نہ کوئی فکر ہوگی۔ دارالسلام سے حقیقی مراد جنت ہے۔ اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے، کوئی غم نہ آئے، ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، ہر چیز ویسے ہو جیسی ہم چاہتے ہیں، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ دارالسلام آخرت میں ہی ملے گا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز لگے رہے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس اسم السلام کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو یقین جانیں انسان کا فوکل پوائنٹ یہ دنیا نہیں رہتی بلکہ آخرت کا دارالسلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں جب اللہ کی معرفت نہیں تھی تو میری زندگی کا فوکس تھا دنیا 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 دنیا، یہ دنیا کما لوں، اس دنیا میں بیسٹ ہو جاؤں، گھر لے لوں، گاڑی لے لوں، اپنا بینک بیلنس بنا لوں، پتہ نہیں کیا کر لوں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہالیت کے پردے ہٹائے، اپنی معرفت کے دروازے کھولے اور السلام حقیقی سلامتی دینے والا میرا اللہ ہے اس بات پہ یقین دلایا، اور دارالسلام صرف جنت ہی ہے، یعنی حقیقی خوشی صرف وہی ملے گی، وہی جگہ ہے جہاں پہ غم کوئی ہمیں انٹر نہیں کر سکے گا، جہاں ہم اپنے پیاروں سے مل سکیں گے، تو ساری پرائیورٹیز، ہر چیز کا فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے آخرت کی تیاری۔ پھر یہ دنیا میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ جس چیز کو ہم اٹین ہی نہیں کر سکتے، جس چیز پہ ہمارا اقتدار ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کیا ہی تگ و دو کر لیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کا نام دارالسلام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تصویر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تجھے اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف بلایا، تو اس دعوت الہی کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا؟ خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو تو کامیاب ہو گیا، اور انشاءاللہ تو دارالسلام تک پہنچ جائے گا، اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا، تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں۔ آج ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔
اس دنیا میں اگر ہم پریشان ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو دارالسلام تو ہمیں آخرت میں ہی ملے گا، اور وہ تب ہی ملے گا جب ہم اس کی طرف کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو، لوگوں کو، اپنے پیاروں کو دارالسلام کی طرف دعوت دیں، یعنی ہم خود بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی نیک عمل کی طرف بلائیں۔ ایسے اعمال ہم مل جل کے کریں جو ہم سب کو جنت کی طرف لے کے جائیں، اور ہر وہ عمل جو انسان کو جنت سے دور کرے، اس سے خود بھی دور رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی دور رکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام پہنچا دیں۔ چنانچہ سلام کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ رب العزت تو بذات خود سلام ہیں، ان کی طرف سے سلامتی ہو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سمجھداری پر دلیل ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عقل سلیم سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ رب العزت پر اس طرح کا سلام کا جواب لوٹایا نہیں جا سکتا جس طرح تمام مخلوقات کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ السلام تو خود ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہماری پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المومنین ہیں، جو ہماری ماں ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کتنی وائز تھی وہ، کتنی کلیئرلی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بہت پہلے سے تھی، جب کہ اسلام آیا ہی نہیں تھا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت آئی ہی نہیں تھی، تب سے وہ جانتی تھی کہ خدا واحد ہے۔ آج ہمیں بھی بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ السلام، سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے۔ جہاں کہیں بھی میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، جو مجھے سلامتی دے سکتی ہے، تو یقین جانے یہ شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگر میں نے کسی اور کو اللہ کے علاوہ سلامتی کے لیے پکارا، جو چیزیں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کیا تو یہ شرک میں شمار ہو جائے گا۔ جنت کا نام دارالسلام رکھنے کی ایک وجہ جنت میں اہل جنت کا تکیہ کلام تحیۃ السلام ہونا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں بار بار یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ کثرت سے سلام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، سلام میں پہل کرنے والا
تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر کے گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے نکل جاؤ تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ سلام کی کتنی زیادہ اہمیت ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے تو ان کو سلام کہتا ہے، اور اس کے جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ ہے، تو سلام کا ایک معنی تحفہ بھی ہے۔ 4 باتیں ایسی ہیں جن سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سلام۔ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کریں، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کریں، اسے اس کے محبوب ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے اس کی بھلائیاں اور خوبیاں بیان کریں، اس کے عیوب اور کمیوں پہ پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کی دعا کریں۔ ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کی خیر مانگتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے، تاکہ یہ لفظ، یہ کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری زبان پہ اتنا زیادہ جاری ہو جائے کہ جب فرشتے ہمیں اس دن سلام کریں تو ہم اس کلمے کو جان لیں۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے 4 اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو، سلام کو عام کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 4 ایسے اعمال جو ہم بہت ایزیلی کر لیتے ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو السلام کی سلامتی اور دارالسلام ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 صلح رحمی کرنا، نمبر 3 سلام کا پھیلانا، نمبر 4 تہجد کی نماز پڑھنا۔ کتنے آسان سے کام ہیں، اور سلام کرنا کتنا آسان سا کام ہے۔ تو آج سے ہم نے ہائے اور ہیلو کو سائڈ پہ کر دینا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مال میں، جان میں، ہم اولاد میں اور دنیا میں کیسے سلامتی حاصل کر سکتے ہیں۔ مال کی سلامتی کے چند اسباب دیکھتے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں سے سلامتی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال خشکی یا تری میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ دوسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی دنیا کا کام نہ کریں، بلکہ فوراً سے السلام نے جو منادی کرائی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جو صدائیں بلند ہوئی ہیں، ان کو سنتے ہوئے فوراً نماز ادا کریں۔ مال میں سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کا حق دبا کر کاروبار نہ کیا جائے۔ والدین کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں کا حق نہ مارا جائے۔ ادھار پر جو مال خریدا ہو، پیسے آتے ہی سب سے پہلے ادھار چکایا جائے۔ سودا بیچنے کے لیے کثرت سے قسم نہ کھائی جائے، اگرچہ وہ سچی ہی ہو۔ حدیث میں ہے کہ اس سے دکانداری چل جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ کر کے کاروبار نہ کیا جائے، ورنہ کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، مال میں سلامتی نہیں رہے گی۔
اب بدن کی سلامتی کے اسباب دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب فٹ رہیں، ہمیں کوئی بیماری نہ لگے، ہمارا بدن تندرست رہے، کیونکہ صحت ہوگی تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اس دنیا میں جو فرض ہم پہ کام ہے وہ سب کیے جائیں گے۔ تو بدن کی سلامتی کے اسباب کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو اہتمام سے پڑھیں اور جسم پر دم بھی کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح اور شام یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، وہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ دوسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ ہم یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، راج اور ملک اسی کا ہے، وہی لائق حمد و ثنا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اولاد تو ہم سب کی جان ہوتی ہے، اور اولاد کی سلامتی کے لیے ہم ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اولاد کی سلامتی کے لیے کثرت سے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ گھر میں ایک ہم باکس رکھ لیں اور اس میں ہم خود بھی صدقہ ڈالیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعائیں یاد کریں۔ چھوٹے بچے ہوں تو ان پر دم کریں، اور ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے ان پہ دم کیا جائے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہر شر سے بچاؤ کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے امن اور سلامتی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اولاد پہ دم کریں۔ تیسرا کام کیا ہم کر سکتے ہیں کہ بچے جب گھر سے باہر جائیں تو ان کو فی ایمان اللہ کہیں اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ بیت الخلاء کے جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی کثرت سے پڑھانی چاہیے، تاکہ ہر قسم کے جنات اور شیاطین سے السلام ہمیں سلامتی دے۔ آفتاب غروب ہونے سے پہلے جب دونوں وقت مل رہے ہوں، چھوٹے بچوں کو آسمان کے نیچے کھیلنے سے منع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات شروع ہو تو اپنے بچوں کو روک لیا کرو، اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو ان کو نکلنے کی اجازت دے دو۔ مغرب کے وقت کوشش کریں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں خود بھی باہر نہ جائیں، مغرب سے جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوتی تب تک خود بھی باہر نہ جائیں، اور اپنے پیاروں کو بھی کوشش کریں کہ باہر نہ جانے دیں۔ السلام، سلامتی دینے والی وہ ذات اللہ کی ہی ہے جو ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی آفت، سحر اور جادو سے سلامتی دیتی ہے۔ سحر اور جادو کا تو قرآن اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور ان سے حفاظت کے اعمال بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جادو، برے اور غلط قسم کے تعویذ، منتر، سفلی اعمال، نظر بد وغیرہ یہ وہ اہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو صراط مستقیم سے بہکا کر فساد اور بغار بلکہ شرک کی طرف پر ڈال لیتا ہے۔ اور جب بھی بہت کامنلی دیکھا گیا ہے کہ اگر ذرا سا کسی کو شک ہو جائے کہ ہم پہ جادو ہے تو انسٹیڈ کہ وہ قرآن سے رجوع کرے، حدیث سے رجوع کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں انہیں پڑھے، ہم دوسری طرف جا کے بابا اور چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے، اس کو توڑنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یقین جانیں قرآنی آیات سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔
السلام سلامتی دینے والی وہ ذات ہے کہ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا جادو ٹونا نظر بد آپ کو نہیں لگے گی۔ سب سے پہلی بات نمبر 1 ڈال کے لکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اور جن اور انس مل کر بھی کسی کو نفع و نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور شکر کریں اور کسی بھی قسم کے انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسوں میں نہ آئے۔ جادو اور تعویذ وغیرہ کے برے اثر سے یا نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا مفید نسخہ ہے۔ اگر سورہ بقرہ ایک نشست یعنی ایک ہی وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو مختلف اوقات میں باری آدھی کر کے پڑھ لیں اور وہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں بھی اور اس کا چھڑکاؤ آپ گھر میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کر سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی اور طہارت رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی ہوگی، اپنے رب سے ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو کسی بھی قسم کا جادو ہم پہ انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا، اور پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ گناہوں والی ہر قسم کی چیز، جاندار کی تصویر، مجسمے، گانے، فلمز، یہ ہر جو چیزیں ہیں، کسی بھی طرح کی ایسی چیزیں جو ہیں انہیں اپنے گھروں سے ہم نے ہٹا دینا ہے، کیونکہ اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ہمارے گھروں میں پھر کون بسیرا کرے گا؟ شیاطین۔ صبح اور شام کی دعائیں ضرور مانگنی ہے، بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کسی بری چیز سے بچائے۔ طہارت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آج کل ہم طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو پوٹی ٹرین کرتے ہوئے ہم بہت سی باتیں نہیں سکھاتے۔ بچوں کو کھڑے ہو کر لاپرواہی سے ادھر ادھر پیشاب کرنے سے روکنا ہے۔ نجاست جو ہے اسے ہرگز گھر میں نہیں رکھنا۔ یقین جانیں ہر بری چیز شیاطین نجاست پہ آتی ہے، اور انسان خود بھاری رہتا ہے اگر وہ نجاست میں رہے۔ تو طہارت کو اپنانا ہے، گھر کو صاف رکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی بھی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ روزانہ حسب استطاعت جتنی بھی طاقت ہو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ نظر بد سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ بہت خوبصورت طریقہ ہے اور بہت پیارا کلمہ ہے، اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی لگے کہ کسی شخص کی نظر لگ جائے گی یا کوئی بہت تعریف کرنے والا ہے تو کیا الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت ولا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس بات پہ پھر پورا یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمیں نظر نہیں لگے گی۔ السلام کی ذات ہی سلامتی دینے والی ہے، انسان پہ رحم کرنے والی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ سلامتی کے لیے ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ آئیے کچھ سلامتی کی دعائیں دیکھتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے تیری مدد چاہتا ہوں، تو میرے تمام معاملات کو درست فرما اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اسے ہمیں کثرت سے مانگنی ہے۔ ایک اور بہت پیاری دعا ہے جو ہم عافیت کے لیے مانگ سکتے ہیں، سلامتی کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی
من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت، دنیا اور آخرت کے مصائب سے نجات کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی۔ یا اللہ میرے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن و امان سے بدل دے، اور میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کیجیے، میرے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ اپنے پیر تلے ہلاک کر دیا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا بہت خوبصورت ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہر فرض کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ احادیث میں یہ دعا اتنے ہی الفاظ کے ساتھ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو السلام وہ ذات ہے جو ہر کمی، ہر عیب اور ہر خطرے سے پاک ہے، جس سے ہر طرح کی سلامتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان جو بھی امن و عافیت پاتا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور خاص بندوں کو زمین پر بھی سلامتی عطا کی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہر نبی کے لیے قرآن میں سلام کا پیغام آیا۔ ایمان والوں کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو خوف اور غم سے، موت کی گھبراہٹ اور حشر کی دہشت سے السلام انہیں سلامتی دے گا۔ سلامتی والے رب کی طرف سے جنت میں بھی سلام ہی کی صدا ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام کہا جائے گا۔ السلام کا نام بھی اسی جڑ سے ہے، یعنی جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کسی اور کی حفاظت نہیں چاہیے۔ اللہ کا دین انسان کو اندھیروں سے نکال کر امن کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ اللہ کے اس نام پر یقین انسان کو نرم دل، صاف زبان اور پاک ہاتھ والا بنا دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو زبان سے، ہاتھ سے، دل سے سلامتی دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا۔ انسان یاد رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اسے السلام کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اس اسم سے ہم نے تعلق پیدا کرتے ہوئے یقین رکھنا ہے، اس بات کا ہم سب نے کامل یقین رکھنا ہے، اور لکھ لیجئے کہ سلامتی دینے والا کون ہے؟ سلامتی دینے والا کون ہے؟ سلامتی دینے والا صرف اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سلامتی، عافیت اور حفاظت صرف اور صرف اللہ ہی سے ہم نے مانگنی ہے، اور ہم نے اور کسی سے اس قسم کا کوئی تقاضا نہیں رکھنا۔ جان کی سلامتی کے لیے جو دعائیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ کرنی ہے۔ مال کی سلامتی کے جو طریقے ہمیں ہمارے دین نے سکھائے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ لوگوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دینی ہے، یعنی جنت کے اعمال کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کی طرف بلانا ہے۔ سلام کی کثرت کرنی ہے، السلام علیکم کو عام کرنا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے، چاہے وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ہم نے السلام کے اسم کو سمجھنا ہے، اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کہیں کسی قسم کا شرک تو ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے، کہیں میں مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی بھی آزمائش کے وقت کوئی اور چیز یا کسی اور سہارے کو تلاش تو نہیں کرتی کہ وہ مجھے سلامتی دے گا یا پروٹیکشن دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اپنا یقین کامل کرنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو دے دیا تو پھر کسی قسم کے شک اور شبے پہ نہیں پڑنا۔
جادو اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم پہ ہوا ہے یا نظر بد ہے تو قرآنی دعاؤں سے اس کا علاج کرنا ہے. جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سے اس کا علاج کروانا ہے. السلام، سلامتی دینے والے سے ہمیشہ سلامتی مانگنی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی. اسی دعا کے ساتھ کہ السلام، سلامتی دینے والا ہمیں دنیا میں بھی سلامتی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں دارالسلام جنت میں جگہ دے دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آج کی نشست کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سلامتی میں رکھے اور آخرت میں بھی دارالسلام کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم السلام پہ غور و فکر ضرور کریے گا، اور کوئی بھی باطل سہارا اگر دنیا میں شامل ہے تو اس کو زندگی سے نکال دیجیے گا، اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ سلامتی دینے والا صرف السلام میرے رب کی ذات ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.